नाज़रीन भली कार चवंदासीं। हाणे ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जो त महांगाई चोट चढ़ी वई आहे। आम माण्हू, हर माण्हू, ग़रीब तबिको, पोरे तबिको सभु परेशान आहिनि ऐं महांगाई घटिजण जो नालो नथी वठे। अॼु जेकॾहिं डॉलर जी ॻाल्हि कयूं त इंटर बैंक में डॉलर 211 रुपया 20 पैसनि जो थी वियो ऐं ओपन मार्केट में 213 रुपयनि जी बुलंद तरीन सतह ते पहुची वियो आहे। रुपए जो मुल्ह घटिजी रहियो आहे। मिफ्ता इस्माइल साहब जेको नाणे वारो वज़ीर आहे उहो चवे थो हिकु अधु ॾींहं में असांजो IMF सां प्रोग्राम तय थी वेंदो ऐं IMF जे प्रोग्राम खां पोइ हालतूं बहितर थी वेंदियूं। सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुआशी माहिर आहिनि AQ खलील साहब असांखे जॉइन कयो आहे। AQ साहब खुश आमदेद कहता हूँ प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब। पहले तो हमें हमारे नाजरीन को ये बताएं कि जो रुपए की कदर है वो क्यों कम होती है और उससे जाहिर सी बात है नुकसान तो होता है, कदर जब कम होगी तो नुकसान होगा, तो उसकी बुनियादी वजूहात जो हैं वो क्या होती हैं कि हमारे रुपए की कदर दिन ब दिन कमी होती जा रही है। गुज़िश्ता 13 महीनों से कोई भी ऐसा महीना, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें रुपए की कदर जो है वो बढ़ी हो। बात यह है भाईजान कि हमारे यहाँ जो मुल्क में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो फ़र्क है वो बुनियादी वजह है हमारे डॉलर के अप एंड डाउन होने का, और उसकी रीजनिंग ये है कि हम तकरीबन 73, 74, 75 डॉलर जो हैं, मतलब 75 अरब डॉलर जो हैं, हम वो कर रहे हैं इंपोर्ट, और हमारी एक्सपोर्ट है 29। अब मुझे एक बात बताइए कि जब आपके पास डॉलर आएगा ही नहीं, आ तो रहा है, अब आप बहुत आसान हिसाब है ना कि अगर मैं आपके नाजरीन की आसानी के लिए ये बताऊं कि अगर आपकी दुकान है मिसाल के तौर पे और आपके रोज़ाना आपकी कमाई जो है वो 3 लाख रुपए की हो और अखराजात 10 लाख रुपए के हों, तो आप 3 लाख और 10 लाख में कब तक चलाएंगे कारोबार? एक दिन तो आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा, किसी से ऐसे ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जैसे हम IMF के पास चले गए। लेकिन ये एक अरसे तक चलता है सारा सिलसिला। हमें अपने जितने भी आमदनी के ज़राए हैं वो हमने बढ़ाए नहीं, अखराजात हमने मज़ीद इस तरह बढ़ाए कि हमें महंगाई हुई, अफरात-ए-ज़र हुआ में तनख्वाहें बढ़ानी पड़ी, फिर कुछ मसनूई महंगाई का भी इसमें बड़ा हाथ है, गवर्नेंस ना होने की वजह से। किसी दिन किसी की मर्जी आई, उसने कहा कि जी मुर्गी 250 रुपए से मैंने 300 कर दी, दूध वाले ने कहा मैंने 120 से 170 कर दिया, फ्रूट मैंने 100 रुपए वाला 150 कर दिया, सब्जी मैंने 200। तो इस तरह की जो आर्टिफिशियल महंगाई जो है लोगों ने जो जिसको कायम कर दिया किराए बढ़ा के, इससे बोझ बड़ा अवाम के ऊपर, और अवाम जो है वो नतीजतन इस बैड गवर्नेंस के नतीजे में और इस इकोनॉमिक पॉलिसी प्लस जो आलमी दुनिया के अंदर प्राइसेस हाइक हुई हैं और जो अफरात-ए-ज़र का उनको सामना है, उसके नतीजे में हमारी इंपोर्ट्स, एक तो हमारा बिल बढ़ा, दूसरा फिर दुनिया में एक और जो सबसे बड़ा इस वक्त है वो ये कि सप्लाई चेन, फूड चेन और दीगर जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो जो जहाज रानी के किराए हैं वो तकरीबन 150 से 200% बढ़ गए हैं, कहीं कहीं 300% बढ़ गए। यानी एक कंटेनर जो एक ज़माने में $1000 लेता था, तो वो 5 और 10 हज़ार डॉलर भी जो है वो तलब कर रहा है। तो जाहिर है अगर वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा तो ऑब्वियसली जब आपके पास यहाँ कोई चीज़ आएगी जो उस ज़माने में अगर आप उसको 100 रुपए का हासिल करते थे तो आज आपको 250-300 रुपए की वो पड़ रही है। सही। अब इसमें सबसे बड़ा जो फिनोमेना है ना वो ये है कि इम्पोर्ट बिल को कैसे कम किया जाए। इम्पोर्ट बिल कम हो और डॉलर हमारा जब मजबूत होगा जब हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं या दीगर ज़राए से हम राग़िब करें उन पाकिस्तानियों को जो बाहर बैठे हुए हैं कि वो पाकिस्तान को अपनी जो बाहर रखी हुई रकम है, अगर वो वहाँ मुनाफे के लिए रख रहे हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने इंटरेस्ट वहाँ से मिल रहा है तो पाकिस्तान में से ज़्यादा इंटरेस्ट कहीं नहीं मिल रहा। पाकिस्तान वाले तो बड़ा अच्छा इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन वो एतमाद नहीं है, क्योंकि हुकूमतें जो हैं हमारे यहाँ, आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसमें अभी तक वो चीज़ें हैं नहीं। वो कहते हैं कि जी माजी में जब ये गए तो इन्होंने एग्रीमेंट किया था IMF के साथ, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको करना पड़ रहा है। तो ये सारी मजमूई सूरत हाल है जो तमाम इनकी वजूहात है। सही। मतलब AQ साहब, जो आलमी सतह पर इन्फ्लेशन है वो तो एक हकीकत है, लेकिन जो मकामी सतह पर
جو آرٹیفیشل انفلیشن اور آرٹیفیشل جو ہم جیسے آپ نے مثالیں بھی اچھی دی، تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ اور جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ہی سنبھالنا ہے، ان کو ہی کنٹرول کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹیز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ غیر فعال ہوتی ہیں، یا صرف کاغذی کارروائی اور جو میٹنگز ہوتی ہیں ان تک وہ محدود رہتی ہے، لیکن کارروائی جو ہے عملی طور پر نہیں ہو سکتی۔ تو ایکیو صاحب، کیسے ہم اپنے امپورٹ کو کم کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کو؟ جیسے اس حکومت نے تو امپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے، تو کیا یہ بھی ایک لیکن مطلب جو عالمی قوانین ہیں تو ان کے حساب سے ہم امپورٹ پر مکمل طور پابندی تو نہیں لگا سکتے، لیکن اگر وہ چیز وہ پروڈکٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں تو پھر تو جو پابندی ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ چیز ہم بناتے بھی نہیں ہیں پھر بھی ہم امپورٹ پہ پابندی لگائیں، تو یہ کیا معیشت کے لیے اکنامک رولز اور اس پس منظر میں کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، ہمارے ساتھ اصل میں اس وقت دو بری چیزیں بہت ہو رہی ہیں نا۔ مثال کے طور پہ ہم جو 9 ارب روپے کا امپورٹ بل ہمارا تھا آئل کا، ایڈیبل آئل کا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، اس وقت وہ کتنا بڑھ گیا ہے؟ اس میں پاکستان کا کیا ہاتھ ہے؟ ابھی پاکستان کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہاتھ جوڑ کے ان کو بولا بھائی ہمیں جہاز بھر کے بھیج دو 2-4 انڈونیشیا کو، ملیشیا کو، ورنہ ہمارے یہاں تو آئل تقریباً ختم ہی تھا اسٹاک میں۔ اب یہ جو صورتحال ہے نا، ایک طرف آپ بچت کر لو، یہ مجھے خود وزیر خزانہ نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کو، کیونکہ یہ آئل کا بل ہمارا بہت زیادہ انکریز ہوا ہے اور اس کو ہم نے، ظاہر ہے کہ یہ بہت اسینشل آئٹم ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم نے 1-2 مہینے کے لیے یہ امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی۔ لیکن یہ تو انہوں نے کہا، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ ایڈیبل آئل کے ساتھ ساتھ چاول کی پرائز بھی بڑھی ہے، آٹے کی پرائز بھی بڑھی ہے، اسی طریقے سے سبزیوں کی پرائز بھی بڑھی ہے، وہاں اس کا امپورٹ بل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو پیداواریں ہیں اس کو صرف گڈ گورننس کے ذریعے ہی آپ حل کر سکتے ہو۔ اب یہاں ایک اور فارمولہ اس وقت دنیا میں چل گیا، پتہ نہیں کس نے یہ ایجاد کیا ہے کہ جی غریب کو 2000 روپے دے دو پیٹرول کے، پہلے بھی گورنمنٹ احساس کے نام پہ دیتی تھی، احساس پروگرام پہ، اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پہ ملتا تھا، اب پھر دوبارہ بے نظیر کے نام پہ مل رہا ہے۔ لیکن وہ جو 2-2 ہزار روپے ہیں نا، وہ 2000 روپے تو آج کل کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ صحیح بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اول ایک آدمی کی تنخواہ بیچارے گی آپ نے ابھی 25,000 کی، اس کو نافذ ہونے میں 1 جولائی کو وہ لگے گا، اس کا بجٹ کہیں سے بن کے نہیں دے رہا۔ اور میں جو بار بار گورنمنٹ کو اشارے کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ نتیجہ ہوتا ہے لوٹ مار کا، اس سے واقعات لا اینڈ آرڈر کے خراب ہوتے ہیں، خودکشی کے واقعات بڑھتے ہیں، بہت سے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے۔ اس میں ہمیں ہنگامی طور پر یہ جو ہمارے یہاں ادارے سارے موجود ہیں، آپ دیکھیں رمضان المبارک پہ چاہے نمائشی صحیح سارے مجسٹریٹ روڈ پہ ہوتے ہیں، بالکل، اور وہ جا کے وہ ان چیزوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بے شک اس میں ایک جواب یہ آتا ہے کہ جی سپلائی چین میں پیچھے سے ہمیں مہنگا آ رہا ہے، لیکن آپ کے پاس تو سارے وسائل ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی اگر آپ کو مثال دوں آپ کے ناظرین کے لیے، جب کووڈ آیا تو دکانیں بند کرنے کا حکم آیا، 6 بجے دکانیں بند کرو، تو اس شہر میں بہت زیادہ اس کی مخالفت ہوئی تاجروں کی طرف سے کہ جی 6 بجے تو یہاں گاہک نکل کے آتا ہے تو آپ اس کو بند کراؤ گے تو آپ یہ کرو گے وہ کرو گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ نے عزم کر لیا کہ 6 بجے بند کرانا ہے، شادی 10 بجے ختم ہونی ہے، اور جناب یہ ریسٹورینٹ بند ہونے، انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا تو انہوں نے کرا دیا۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے پاور تو سب ہے گورنمنٹ کے پاس، اور اختیارات بھی ہیں، اور نافذ کرانے والے لوگ بھی ہیں۔ اب میرا یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہنگائی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو چیز ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا ابھی؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عام آدمی، چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میرا جو بل ہے وہ 2-2.5 ہزار روپے کا آتا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7,500 کا ہے۔ اب 7,500 کا بل اگر جو 2-2.5 ہزار کا، میں تو چھوٹی سطح کی مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ 25,000 میرے ذہن میں ہے جو اس کی تنخواہ بنائی گئی ہے، صحیح ہے؟ اب یہ 7,500-8 ہزار کا بل، بچے کی اسکول کی فیس، دوا دارو، گھر کا کرایہ، آنے جانے کا کام پہ کرایہ، یہ کیسے زندگی گزرے گی؟
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل جی. ہمیں بڑا، آپ یہ دیکھیں اس پہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آرڈر کم ہو رہے ہیں دنیا سے، کیونکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے. ابھی یہ حال میں ہی ہماری کئی انڈسٹریوں نے جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں تقریباً 8-10 ہزار ملازمین نکالے ہیں. وہ کیوں نکالے ہیں انہوں نے؟ شوق نہیں ہے. ایک تو یہ کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی، کام نہیں ہو رہا، مشینیں رک رہی ہیں. پھر دوسرے باہر جو پرائس آپ کی یہاں پہ ڈالر بڑھنے کی وجہ سے، را مٹیریل کی وجہ سے آپ کاسٹ وہ نہیں لا سکتے جو بنگلہ دیش آپ کو دے رہا ہے، انڈیا دے رہا ہے. اب انڈیا والوں نے تو جیسے بھی کیا، انہوں نے رشیا سے گیس لے لی یا ایران سے معاہدہ کر لیا، انہوں نے تو اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو مینج کیا ہوا ہے. ہمارے تو پرابلم ہمیں یہ ہے. تو یہ ہم کئی جگہ سے گر گئے، کئی جگہ سے، سیاسی طور پہ بھی، مالی عدم استحکام کے طور پہ بھی، ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس سے بھی، ان امپلائمنٹ سے بھی. اور یہ اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے نا سب سے زیادہ، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مجھے سرکاری طور پہ کہیں پہ بھی وہ کنسرن نظر نہیں آ رہا جو ایک پرائیویٹ سیکٹر اور عام آدمی کے اندر کنسرن ہے. بہت شکریہ. وہ اسی طرح ایئر کنڈیشن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، اسی طریقے سے وہاں سادگی نام کی کوئی چیز بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہی. صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ ایکیو خلیل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام پانچی پجانی تے پہنچے تو ڈیندا اجازت. اللہ نے کے پان.